اگر آپ کی بھی رات میں اچانک آنکھ کھل جاتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دو چیزیں دینا چاہتا ہے، لیکن اس وقت وہ لوگ ان چیزوں کو مس کر دیتے ہیں، ان کا گمان بھی ادھر نہیں جاتا ہے کہ یہ رات میں ہماری آنکھ کھل کیوں رہی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، لیکن یہ ہوتے اکثر وہ لوگ ہیں جو نیک ہوتے ہیں، جو دیندار ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ اکثر ان کی رات میں آنکھ کھل جاتی ہے۔ ویسے تو بعض مرتبہ کسی کو پیشاب لگایا، کسی کو واش روم باتھ روم جانا ہے تو وہ اپنی ضرورت کے تحت کسی کی آنکھ کھل گئی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی رات میں ایک دو مرتبہ آنکھ ضرور کھلتی ہے اور جانتے ہو کہ اس وقت اللہ تعالیٰ بندے سے چاہتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو کیا چیزیں دینا چاہتا ہے، لیکن لوگ اس کو اگنور کر دیتے ہیں، لوگ اس کو مس کر دیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے یا چند چیزیں، چند قرآنی آیات وظائف پڑھ لے، جیسے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ تسبیح فاطمہ ہے نا، اس کو لوگ جانتے تو ہیں لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس کو سونے سے پہلے پڑھتے ہی نہیں ہیں، جبکہ اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تشریف لائیں اور کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خادمہ دے دیجئے، ایک ایسا خادم دے دیجئے جو ہمارے کاموں میں ہاتھ بٹا لے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، کیا میں تمہیں اس سے بھی بڑی چیز عطا نہ کر دوں؟ تو سیدہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے بابا جان ضرور دے دیجئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ تسبیح سکھائی اور فرمایا کہ سونے سے پہلے اور ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تو اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے کا ثواب بھی عطا کرے گا، پورے دن کی تھکاوٹ کو، پریشانیوں کو، پورے دن کی تکلیفوں کو بھی تم سے ختم کر دے گا، دور کر دے گا۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ اے میرے بابا جان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ثواب صرف میرے لیے فضیلت ہے یا آپ کی ساری امت کے لیے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے کوئی بھی انسان، کوئی مرد عورت، چھوٹا بڑا، جوان بوڑھا، کوئی انسان بھی اس تسبیح کو پڑھے گا نا تو اس کے لیے یہی فضیلت ہے۔ یہ میں نے آپ کو کیوں بتایا؟ کیونکہ اس بات سے اس چیز کا بہت بڑا تعلق ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ سونے سے پہلے یہ چیزیں پڑھ کے سوتا ہے، گویا کہ اس نے آدھی رات عبادت کی، آدھی رات اس کو عبادت کا ثواب ملے گا، گویا کہ اس نے آدھی رات عبادت کی۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صبح اٹھ کر فجر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھے اور تہجد کی نماز بھی پڑھ لے، تہجد کے ٹائم اٹھے، تہجد پڑھ لے، پھر فجر پڑھے، تو گویا کہ اس نے پوری رات اللہ کی عبادت کی، اس کی پھر پوری رات عبادت میں لکھی جائے گی۔ حالانکہ اس نے تو سونے سے پہلے چند چیزیں پڑھی تھیں اور صرف صبح اٹھ کر تہجد پڑھی ہے، باقی تو پوری رات سویا ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو پوری رات تہجد کا، اس کو پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور بندے کی رات میں اچانک آنکھ کھل گئی اور اس نے ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو پڑھ لیا تو آپ سمجھیں کہ اس نے، بندے نے آدھی رات اللہ کی عبادت کی۔ اور اکثر وہ لوگ جو دیندار ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، اگر ان کی رات میں اخیر حصے میں آنکھ کھل رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ایک دنیا پر ایک نگاہ ڈالتا ہے، جس 2 بجے کے ٹائم، 3 بجے کے ٹائم، جو ہماری گہری نیند کا ٹائم ہوتا ہے نا، اس ٹائم اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر ایک خاص توجہ فرماتا ہے اور اللہ کہتا ہے کوئی بیمار جو شفا چاہتا ہے میرے پاس آئے، میرے در پہ آئے، مجھ سے شفا مانگے تاکہ میں اسے شفا دے دوں۔ ہے کوئی ایسا بے روزگار جو رزق چاہتا ہے، میرے در پہ آئے، مجھ سے مانگے، میں اسے رزق دے دوں۔ ہے کوئی بے اولاد جو اولاد چاہتا ہے، آئے میرے در پہ مانگے مجھ سے، میں اسے اولاد دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اس وقت خود اعلان فرماتا ہے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ آنکھ کھلی، کوئی انسان میوزک سننے لگتا ہے، کوئی انسان واٹس ایپ اسٹیٹس چیک کرنے لگتا ہے، کوئی انسان اسٹیٹس لگانے لگتا ہے، کوئی کسی میں بزی ہو جاتا ہے، کوئی پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جب بھی رات کے کسی حصے میں آپ کی آنکھ کھلے، آپ اللہ کا ذکر ضرور کریں، کیونکہ یہ تھوڑا سا ذکر کرنا آپ کی دنیا بدل جائے گی، آپ کی آخرت کے لیے ایسا توشہ تیار ہو جائے گا جس کو آپ گمان نہیں کر سکتے، جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ لوگ اپنے پیسے کی برکت اور طاقت دیکھیے، جو آپ تھوڑا تھوڑا تعاون ہر مہینے ان غریبوں کے نام کرتے ہیں، جن کے گھروں میں چولہے نہیں جل پاتے ہیں، جن کے بچے بھوک سے بلک بلک کے سوتے تھے۔ الحمدللہ جو ہماری آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی ہر مہینے ان غریبوں کو راشن دینا، ان بیماروں کا علاج کرانا، یہ تمام کام جو ہماری سوسائٹی کر رہی ہے، اور آپ کی ہوئی مدد سے جو ان غریب گھروں میں کھانا بنتا ہے، تو یہ صرف اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم تمام لوگوں کے لیے خوب ساری دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہر مہینے ان
लाचारों, बेवाओं और बच्चों के लिए इतने पैसे ज़रूर निकालें कि जिससे उनका चूल्हा बुझ ना पाए और हमेशा वो लोग खाते पीते रहें और हम तमाम लोगों के लिए वो दुआएं करते रहें। तो आप लोग इस सिलसिले को जारी रखिए। आप अपने नाम से, अपने मरहूमीन के नाम से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। स्क्रीन पर आपको जो आगाज़िया वेलफेयर सोसाइटी का अकाउंट नंबर और स्कैनर नज़र आ रहा है, इसके ज़रिए से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें।